اگر 100 من غلہ کھیت سے نکلے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے؟ جیسے اب ہے جس طریقے سے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ہے کسی کے پاس رقم ہو یا پھر سونا ہو یا چاندی یا پھر اسی طریقے سے اناج، ان کے بارے میں جو ہے زکوٰۃ کی مقدار بتا دی گئی ہے، اور عام طور سے یہ بات بتائی جاتی ہے احادیث کی روشنی میں کہ سونا یا پھر رقم وغیرہ ہو تو ان کے اوپر جو ہے ایک قمری سال گزرنے پر اور وہ جو ہے مال نصاب کو پہنچنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک اناج کا معاملہ ہے صاحب بھائی، اس کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختلف اس اعتبار سے کہ اس میں 1 سال کے گزرنے کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ کے پاس کھیت ہے، کھیت سے اناج آپ کے گھر پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کا حساب لگاتے ہیں تو اس کو تول کر دیکھتے ہیں۔ تو حدیث میں جو اس کا حساب بتایا گیا ہے کہ لیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ، کہ 5 وسق سے کم اگر اناج ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 5 وسق سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو 5 وسق کا حساب علماء نے جو ہے تحقیق کر کے بتایا کہ کسی نے کہا 580 کلو گرام، کسی نے جو ہے 620، کسی نے 600۔ تو تقریباً جو ہے ملتا جلتا جو معاملہ ہے، خاص طور پر جو فقہ الزکوٰۃ ڈاکٹر سغرزاوی صاحب کی اس کتاب میں جو ہے تقریباً 600 کلو گرام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو دلائل کی روشنی میں انہوں نے ثابت کیا ہے۔ تو اناج جو ہے 600 کلو گرام کے برابر اگر ہو تو ایسی صورت میں ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ 600 کلو گرام اناج آپ کے پاس ہے، اس سے کم ہے آپ زکوٰۃ مت دیجئے، لیکن صدقے کے طور پہ اگر آپ دے دیتے ہیں آپ کی خوشی ہے۔ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں اس پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور اگر جب یہ نصاب کو پہنچ چکا ہے اناج تو زکوٰۃ پھر آپ کتنی مقدار میں دیں گے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ پیش کیا کہ جو اناج آپ کو ملا ہے کھیتی کرنے کے لیے، اس کھیتی کو آپ نے کس طرح کیا ہے، یعنی کھیتی کرنے کے لیے آپ نے اس کو جو پانی کا استعمال کیا ہے، کیا وہ صرف جو ہے بارش کے پانی سے، نہر کے پانی سے، یا پھر تالاب کا پانی، یعنی اس کو آپ نے راستہ بنا دیا، خود بخود پانی آ رہا تھا اور اس کے لیے آپ نے جو ہے جانور کا استعمال نہیں کیا، جیسے پرانے دور میں جانور کا استعمال کر کے پانی جو ہے وہ کھیت تک پہنچاتے تھے، اور آج کل جو ہے آپ موٹر لگا کر جو ہے پانی کسی نہر سے، تالاب سے کھینچتے، جس پہ جو ہے کرنٹ اور الیکٹریسٹی کا بل آتا ہے۔ تو اس طرح اس میں فرق رکھا جائے گا کہ اگر جو ہے پوری کی پوری کھیتی جو ہے قدرتی پانی کی وجہ سے وہ جو ہے اناج اس سے آپ کو ملا ہے، اس پر جو ہے آپ کو 10% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر جو ہے اس میں آپ نے اپنی طرف سے خرچ کیا ہے جانور کو رکھ کے یا پھر کرنٹ کا استعمال کر کے، ایسی صورت میں جو ہے آپ کو 5% جو ہے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب ایک اور راستہ علماء نے بتایا کہ کچھ آپ نے قدرتی پانی کا استعمال کیا، کچھ آپ نے جو ہے کرنٹ کا استعمال کیا، تو دونوں کے درمیان جو ہے 7.5 جو ہے فیصد جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ آپ ادا کریں گے۔ تو آپ حساب لگا لیجئے کہ 600 کلو گرام کی زکوٰۃ جو ہے اگر آپ اس کو 10% کریں گے، ایسی صورت میں جو ہے 10% جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے 600 کلو گرام پہ جو ہے 60 کلو گرام، اور جو ہے اگر 5% اگر آپ لگائیں گے تو اس کا آدھا بنتا ہے 30 کلو گرام، اور دونوں کے درمیان 7.5% اگر آپ لگائیں گے تو 45 کلو 600 کلو گرام پہ بنتا ہے۔ تو اس طرح کا حساب لگا کر آپ جو ہے اپنے اناج کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور صاحب بھائی اناج کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ بھی ہے کہ اناج جو ہے عام طور سے چاول جو ہے زیادہ جتنا پرانا ہوتا ہے، تو یعنی پرانا مطلب 1-2 سال، تو وہ جو ہے زیادہ اچھا کہلاتا ہے۔ اب سونا اور چاندی اور جو رقم ہے اس کے اوپر جتنے بھی سال گزریں گے اس پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی رہتی ہے، لیکن اناج کی زکوٰۃ ایسی ہے کہ ایک دفعہ گھر پہ اناج آنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد پھر وہ اناج آنے والے سال، پھر اس کے بعد سال تک اگر آپ کے گھر پہ باقی رہا تو اس پر جو ہے 2 بار 3 بار زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔